बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद की हिल से प्रोग्राम हिल टॉक्स के साथ आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपको लिए चलता हूँ और ख़ास तौर पर उन नौजवान बच्चे बच्चियों को कि जिनकी उम्रें बहुत कम हैं, उनको आज से 13 बरस कबल एबटाबाद के फवारा चौक लिए चलता हूँ और 12 अप्रैल 2010 की ये सुबह है और एबटाबाद के फवारा चौक जिसे अब शोहदाए हज़ारा चौक कहा जाता है, उसमें एक जानिब बार क्लब ग्राउंड में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा मुनक्किद किया जा रहा है, जबकि फवारा चौक में तहरीक सूबा हज़ारा के कारकुनान जमा हैं और सूबा सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा 18वीं तरमीम में रखे जाने के ख़िलाफ़ एहतजाज कई रोज़ से जारी रखे हुए हैं। इस दौरान पुलिस की जानिब से फायरिंग कर दी जाती है तहरीक सूबा हज़ारा के कारकुनान पर। जैसे कि आपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी देखा, इन पुरअमन निहत्ते और अपने आइनी और कानूनी हक के लिए एहतजाज करने वाले हज़ारा एबटाबाद के बासियों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। कई दीगर अजला से, जिनमें सवाबी, मर्दान, चारसदा, नौशहरा और दीगर अजला शामिल हैं, वहाँ से खुसूसी पुलिस के दस्ते मंगवा कर इन कारकुनों पर सीधी स्ट्रेट फायरिंग की गई और बख्तरबंद गाड़ियाँ मंगवाई गईं, जिनमें पुलिस एहलकारों ने सवार होकर इन मुजाहिरीन का एबटाबाद की गलियों और कूचों में पीछा करके फायरिंग की। इस फायरिंग के नतीजे में 7 सियासी कारकुन शहीद और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जिनमें 5 से ज़ायद ऐसे हैं जो ताउम्र के लिए, ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए। आज हमेशा की तरह मीडिया पर इस हवाले से कोई ख़बर नहीं है, ना ही अखबारात में इस हवाले से कोई बड़ा तज़किरा है, ना ही कोई बड़ी सियासी तकरीब, जलसा या जुलूस मुनक्किद किया गया है उन अफराद की जानिब से जिन्होंने 2010 में इस तहरीक सूबा हज़ारा को हाईजैक किया। इन अफराद का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से था और इन्होंने तहरीक सूबा हज़ारा के सरबराह मरहूम बाबा हैदर ज़मान के हमरा इस तहरीक से भरपूर सियासी फ़ायदा हासिल करके अपनी वजारतें, अपने बेटों की, भतीजों की वजारतें हासिल की, सियासी मराद, सियासी फ़ायदे हासिल किए और आहिस्ता आहिस्ता तहरीक सूबा हज़ारा को पसे पुष्ट डाल कर अपने सियासी मकासद हासिल किए। उस वक्त के वज़ीर आला अमीर हैदर ख़ान होती, चूँकि 2010 में सूबा सरहद खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की मखलूत हुकूमत थी, उस मखलूत हुकूमत के वज़ीर आला अमीर हैदर ख़ान होती, उस वक्त के वज़ीर इत्तलात मियाँ इफ्तिखार हुसैन, उस वक्त के सीनियर वज़ीर मरहूम बशीर बिलोर समेत अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने पुलिस एक्शन को भरपूर डिफेंड किया और इसे जायज़ करार दिया और कहा कि जो भी हुकूमत से टकराएगा उसका यही अंजाम होगा। 7 अफराद शहीद हुए 12 अप्रैल 2010 को हज़ारा में और सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील किए जाने के बाद एहतजाज के दौरान ये सब कुछ हुआ। आज 13 बरस गुज़र जाने के बाद इस हवाले से बात करने के लिए हमने हज़ारा के सीनियर और नामवर सहाफ़ी, जिनका ताल्लुक़ जंग जियो ग्रुप से, द न्यूज़ से है, सरदार अबरार रशीद, अगर ये कहा जाए कि वन ऑफ द फ्यू रियल जर्नलिस्ट ऑफ हज़ारा, तो सरदार अबरार रशीद का नाम उनके उस फहरिस्त में सर फहरिस्त होगा। सरदार अबरार रशीद से हमने जानना चाहा कि 2010 12 अप्रैल को एबटाबाद में क्या हुआ। जी शुक्रिया तसद्दुक़, आज के दिन की मुनासबत से आपने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। आज का दिन न सिर्फ हज़ारा बल्कि हमारे सूबे की तारीख का एक स्याह तरीन दिन था, जिस दिन हमारे सूबे की पुलिस ने निहत्ते
मासूम और पुरअमन एहतजाज करने वाले लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में आपको भी मालूम है, आपके नाज़रीन को भी मालूम होगा कि 7 अफराद इसमें शहीद हुए, 120 अफराद गोलियों से जख्मी हुए और 5 के करीब अफराद जो हैं वो आज भी अपाहज हैं, पैरालाइज हैं। अब इसका जवाब कौन देगा? उसके बाद एक आई वॉश के तौर पर एक इंक्वायरी हुई, हम सब जानते हैं उसकी रिपोर्ट क्या थी। हम ये भी जानते हैं कि आज भी मॉडल टाउन के साने को मुल्क भर के तमाम सियासतदान अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए उसका जिक्र करते हैं, क्योंकि वो लाहौर में हुआ था, तख्त लाहौर में। सियासी क़यादत, सियासी कायदीन और दीगर शख्सियात का इस दौरान क्या रोल रहा और क्या महरूमियाँ, क्या खामियाँ, क्या कमियाँ और ऐसा क्या था कि जो इस तहरीक को यहाँ तक ले आया, ये सवाल भी हमने रखा सरदार अबरार रशीद के सामने। लेकिन आप देख लें, जंगलात यहाँ पर, सियाहत यहाँ पर, इसके अलावा आप देखें मादनियात यहाँ पर, फिर सबसे बड़ी जो आपकी जो है ये शाराए कराकुरम जिसे हम कहते हैं, ये एक राहदारी है यहाँ पर, इसकी एक अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। आप कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं, आप नॉर्दर्न एरियाज के साथ हैं, तो ये इसकी एक अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत है। उसके अलावा आप ये देखें कि बिजली पैदा कर रहा है हजारा, हमारे पास आबी वसाइल हैं और बहुत कुछ है, लेकिन इन वसाइल को हजारा पर इस्तेमाल नहीं किया गया। महरूमियां बढ़ती गईं, कुछ अफसरान हमारे ऐसे थे, कुछ सियासतदान हमारे ऐसे थे जो कि पश्तून थे और उन्होंने, जिसे आप कह सकते हैं कि हजारे वालों का इस्तेसाल किया, यहां के मुकामी सियासतदानों के साथ मिलकर इस्तेसाल किया और फिर उसका नतीजा हमने 12 अप्रैल को देखा, जब हमारी शनाख्त, हम ये समझते हैं कि हजारे की शनाख्त या हजारे वालों की शनाख्त खत्म करके उनको एक पश्तून शनाख्त देने की कोशिश की गई। हालांकि उस वक्त पश्तून हमारे जो भाई हैं वो अकलियत में थे। अगर अददी हवाले से आप देखें तो जो नॉन पश्तून हैं हमारे उस वक्त के सूबा सरहद में बसने वाले, उनकी अक्सरियत थी। लेकिन एक सियासी जमात को खुश करने के लिए उस वक्त के सूबे का नाम तब्दील करने की पहली करारदाद मंजूर हुई, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी हमारे सूबे में। सरदार मेहताब अहमद खान उस वक्त वजीर आला थे, उनकी मौजूदगी में ये करारदाद पास हुई। फिर वो उस कमेटी में शामिल थे, आइन साज जो कमेटी थी, आइन की जो 18वीं तरमीम की गई, उस कमेटी में सरदार मेहताब अहमद खान शामिल थे। और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं, मैंने उनसे गुजारिश की थी कि जनाब आप कम से कम इसमें अपना डाइसेंटिंग नोट दे दें, इख्तलाफी नोट दे दें, या इस कमेटी से एहतजाजन बाहर आ जाएं, क्योंकि आपको सियासत हजारा में करनी है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो ये जो सूरत हाल उस दिन के हवाले से आज भी मैं समझता हूं कि इस सारे मामले की असर नो इंक्वायरी होनी चाहिए। वो एक एडिशनल एडहॉक जज को ला के बिठाया गया, यहां पर एक आई वॉच था जिस तरह पहले मैंने कहा, लेकिन ये जो डिमांड है इट इज जस्टिफाइड। जो लोग इसे कहते हैं कि एथनिक है, अब एथनिक की अगर बात करते हैं तो जो पख्तूनख्वा का नाम दिया गया, तो क्या वो एथनिक या लिंग्विस्टिक बुनियादों पर नहीं है? तो ये एक, अगर इसको नाम दिया जाए और एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हजारा का बना है, इसके साथ साथ सरायकी है, इसके साथ साथ मलाकंड में बहुत पुरानी ये डिमांड चली आ रही है हमारे सदर्न डिस्ट्रिक्ट में। हजारा के सीनियर सहाफ़ी सरदार अबरार रशीद की गुफ्तगू आपने सुनी, और हम 12 अप्रैल 2010 के साने एबटाबाद की बात कर रहे हैं। और उस रोज़ एक और अफसोसनाक चीज़ ये थी कि मुल्की मीडिया पर सुबह से ही एक शादी की कवरेज छाई हुई थी। सोशल मीडिया तो उस वक्त पाकिस्तान में इतनी बूम नहीं रखता था, लेकिन टेलीविज़न पर, टीवी पर एक ही खबर थी और वो थी सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की शादी की। और इस सेलिब्रिटी वेडिंग की कवरेज थी हर तरफ, और उस कवरेज में कहीं आवाज़ सुनाई या नहीं दिखाई नहीं दे रही थी एबटाबाद की, कि जहां पहाड़ों के लोगों पर फायरिंग कर दी पुलिस ने, अपनी ही पुलिस ने, उस असलहे से जो अवाम के ही टैक्स के पैसों से
خرید کر دیا جاتا ہے، اور بلیک آؤٹ تھا ٹی وی پر، ثانیہ مرزا کی شادی، شعیب ملک کی شادی، اور اس شادی کی تقاریب کی کوریج تھی۔ بالآخر لوگوں نے، عوام نے ایبٹ آباد میں موجود ٹیلی ویژن کے نمائندوں کے دفاتر کا گھیراؤ کیا اور ٹی وی کے سینٹرز پر ٹیلی فون کیے، احتجاج کیا، تب جا کر دوسرے روز ٹی وی کی ڈی ایس این جی ان پہاڑی لوگوں کی کوریج کرنے کے لیے پہنچی، جہاں 7 افراد کو جاں بحق کر دیا گیا۔ کئی روز تک ایبٹ آباد میں فسادات اور احتجاج جاری رہا۔ پولیس اہلکاروں، جہاں بھی پولیس اہلکار ہاتھ لگے، ان کی شلواریں بجلی کی تاروں پر لٹکتی دکھائی دے رہی تھیں، اور شدید غم و غصہ تھا۔ آج 13 برس بیت جانے کے بعد بھی صوبہ ہزارہ کا مطالبہ اسی طرح قائم و دائم ہے کہ جس طرح سے 50 کی دہائی سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور اس آج کے روز بڑی تقاریب نہ ہی منعقد کی گئیں، نہ ہی سیاسی رہنماؤں کی جانب سے جن کا تعلق اس ہزارہ سے ہے کوئی بیانات جاری کیے گئے، نہ ہی کوئی تعزیت کی گئی، اور نہ ہی شہداء کی قبروں کا رخ کیا گیا کہ کم از کم وہاں جا کر ان کی مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کی جا سکتی۔ اس تمام واقعے میں 2010 کے اس سانحہ ایبٹ آباد میں میں ذاتی طور پر ایک عینی شاہد بھی تھا، چونکہ اس وقت میں پاور 99 ایف ایم ریڈیو کے لیے کام کرتا تھا، اور یہ تمام واقعات، حالات کی کوریج میں نے خود کی۔ اس واقعے پر انتہائی دکھ اور افسوس ہوا، کیونکہ اپنے علاقے، اپنے شہر میں ہونے والی واقعے سے اور بھی زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن زیادہ دل اس وقت دکھا جب ان شہداء میں ایک شہید وہ تھا جو ایک مجذوب تھا، اللہ والا تھا۔ ایبٹ آباد میں ہونے والے کسی بھی جنازے میں آگے آگے مقامی روایات کے مطابق سامان سر پر اٹھائے ہوئے یہ مجذوب، یہ اللہ والا ہوتا تھا، اور 12 اپریل 2010 کے روز پولیس فائرنگ میں اس مجذوب کے ماتھے پر گولی مار دی گئی، جس کے بعد یہ جانبر نہ ہو سکا۔ یہ تھا 2010 12 اپریل کا وہ واقعہ جس سے شاید ہماری آج کی وہ نوجوان نسل جو 18-20 سال کے 22 سال کے بچے بچیاں ہیں وہ واقف نہ ہوں۔ ان کو یاد کرانے کے لیے اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ اس ملک پاکستان میں اپنا حق مانگنے کے لیے، اپنا آئینی اور قانونی حق مانگنے کے لیے جب ہزارہ کے لوگ، ایبٹ آباد کے لوگ باہر نکلے تو ان کو گولیاں تحفے میں دی گئی تھیں 2010 میں، اور ان کا قصور یہ تھا کہ وہ اس پاکستان کی فیڈریشن میں رہتے ہوئے اپنے لیے ایک علیحدہ یونٹ، ایک علیحدہ صوبے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ آج کے اس افسوسناک دن کے حوالے سے ابتدا میں بات کی، آگے بڑھتے ہیں جی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور عدالت عظمیٰ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواست کی سماعت کے لیے 8 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں، اور من پسند اور لائک مائنڈڈ اور ہم خیال ججز کی حوالے سے گفتگو ایک مرتبہ پھر شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا پر۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے دیے گئے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث خاصی برہم تھی آج، اور حکم عدولی کی گئی، ایسا کہنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رخ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر، جہاں آج وزیراعظم، سابق وزیراعظم سردار تنویر الیاس کو وزیر اعظم لکھنے پر آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے نااہلی کی درخواست خارج کر دی۔ ہائی کورٹ آزاد کشمیر نے سردار تنویر الیاس کو نااہل قرار دیا تھا۔ سینئر وزیر خواجہ فاروق قائم مقام وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، جبکہ نااہل ہونے والے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے سردار تنویر الیاس، جن کا فیم ہے
سینٹورس مال اسلام آباد، وہ خاصے آگ بگولا اور گرم گولا ہوئے تھے اپنی گفتگو میں سردار تنویر الیاس۔ کسی بچے کی پوسٹ میں نے اس دن میرپور میں یہ کہی تھی کہ بچے نے کہا کہ بنگالیوں ہم سے علیحدہ نہ ہوتے تو مفت کا آٹا ملتا۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو کشمیری ایل او سی کے اس پار 75 سال سے کس کی آس پہ قربانیاں دے رہے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی جو عصمت دری کی گئی وہاں پہ جو آج تک جاری ہے، کس کی آس پہ ہے وہ؟ کون کھڑا ہوگا ان کے لیے؟ آزاد کشمیر کے اندر میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ایسی روایت نہ ڈالو، ایسی چیز نہ کرو، میدان کارزار ہوگا۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے بات نہ کرو، کس سے بات نہ کرو، کیا بات نہ کرو؟ مجھے یہ بتائیے کہ منتخب وزیر اعظم اس کا یہ سٹیٹس ہوتا ہے اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے کیا جرم کیا؟ پاکستان تحریک انصاف ایلین ہے، کون سے آئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ سیاسی فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ سیاسی فیصلے سیاسی قیادتیں کرتی ہیں۔ آزاد کشمیر کے رہنے والے، آپ جس جگہ سے آئے ہیں غیورو اور شودا کی دھرتی سے، ہم ان کے وارث ہیں۔ ہم نے یہ ریاست کیوں آزاد کروائی تھی؟ اس لیے کہ اس ریاست کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم بولیں گے، ہم سیاست کے بارے میں بتائیں گے، کوئی اور جو بتانا چاہتا ہے وہ آ جائے ایل او سی کے اس پار جہاں پہ ہمیں کام کرنے چاہیے تھے۔ ہندوستان G20 کے لیے بیٹھا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ یہ تماشا، چلیے اب آگے دیکھتے ہیں، آگے ہم بھی کریں گے، جسے اور کرنا ہے وہ کریں۔ آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے، اس کے اوپر آگے چلیں گے۔ ریاست کی سیاسی ڈائریکشن کا تعین کوئی ماں نے پیدا نہیں کیا کہ جو ہمارے ہوتے ہوئے یہاں آگے کرے گا۔ میں نے کہا تھا کہ سیاست کا رخ ہم دیں گے، کون بچائے گا کشمیر؟ یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے، یہ تذلیل ہے، یہ ہیوملیشن ہے۔ نااہل ہونے والے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی جلی کٹی آپ نے سنی، اور اب ذکر کرتے ہیں قومی خبروں کا۔ جو آج بڑی خبر تھی اور وہ یہ تھی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے غیر شرعی نکاح کا کیس، ٹیرین وائٹ کے بعد یہ ایک اور کیس سامنے آیا ہے۔ عمران خان ذاتی مسائل، سیاسی، قانونی، آئینی مسائل کے باعث روزانہ ہی خبروں میں رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی پیشیوں کی خبریں، ان کی ذاتی معاملات، ان کے دور حکومت کے معاملات، ان کے جائیداد کے معاملات، ان کی رقوم کے معاملات، معاشی معاملات بھی زیر بحث رہتے ہیں۔ اب عمران خان کے شرعی معاملات بھی زیر بحث آنا شروع ہو گئے ہیں، اور گزشتہ دنوں ہی آپ لوگوں نے پروگرام دیکھا ہوگا سینئر صحافیوں اعزاز سید اور ان کے ساتھی عمر چیمہ کا ٹاک شوق، جس میں انہوں نے بریکنگ نیوز دی تھی، اور بریکنگ نیوز یہ تھی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح خواں اور پی ٹی آئی کور کمیٹی کے سابق ممبر مفتی محمد سعید نے اسلام آباد میں درخواست دی تھی، اور اس درخواست کے حوالے سے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں آج اپنا بیان قلم بند کرایا مفتی محمد سعید نے۔ مفتی سعید نے اپنے بیان میں کیا کہا؟ ان کا کہنا تھا کہ ان کی عمر 62 سال ہے اور وہ مدرسے کے پرنسپل ہیں۔ 1 جنوری 2018 کو عمران خان نے رابطہ کیا اور نکاح بشرا بی بی سے پڑھوانے کا کہا۔ لاہور ڈیفنس کی ایک کوٹھی میں لے جایا گیا مفتی سعید کو، اور بشرا بی بی کے ساتھ خاتون بھی موجود تھی اس موقع پر۔ ان کو ان کی بہن بشرا بی بی کی بہن ظاہر کیا گیا۔ عمران خان نے فروری 2018 کو دوبارہ رابطہ کر کے درخواست کی کہ بشرا بی بی سے نکاح دوبارہ پڑھوایا جائے، کیونکہ پہلے نکاح کے وقت بشرا بی بی کی عدت کا دورانیہ پورا نہیں تھا، ایسا اپنے بیان میں کہا مفتی محمد سعید نے۔ مفتی سعید کا مزید کہنا تھا کہ بشرا بی بی کو نومبر 2017 میں طلاق ہوئی تھی۔ پیش گوئی تھی کہ عمران خان کے مطابق کہ بشرا بی بی سے نکاح کرنے سے وہ یقیناً وزیر اعظم بن جائیں گے، اور ان کا پہلا نکاح غیر شرعی تھا، ایسا کہنا تھا عمران خان کا۔ مفتی سعید کے بیان کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس نکاح اور شادی کی تقریب میں شریک رہے۔ آج کی یہ ایک بڑی خبر تھی عمران خان کے خلاف
مفتی سعید کے اس کیس کے حوالے سے، اس شرعی معاملے کے حوالے سے، اور بعض لوگ جو عمران خان کے مخالف ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک جادوئی عمل تھا عمران خان کا نکاح، اور اس جادوئی عمل کی تکمیل کے لیے عدت کا پورا ہونا ضروری نہیں تھا، جبکہ عمران خان کے حامی بھی اس کی بہت سی صفائیاں اور کلیریفیکیشنز پیش کر رہے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں جی خیبر پختونخوا کا، اور جلدی خیبر پختونخوا کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نگراں کابینہ کے اراکین کی جانب سے، خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ کے اراکین کی جانب سے صوبائی محکموں میں بڑے پیمانے پر من پسند ٹرانسفرز اور پوسٹنگز جاری ہیں۔ نگراں صوبائی وزراء اور مشران کرام اپنوں کو نوازنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں صوبے میں بڑے سطح پر تبادلے ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں، سیکٹریز کی، کمشنرز کی، ڈی سی اوز کی، ڈی پی اوز کی، اور اس کے علاوہ ایک پریشان کن امر یہ ہے کہ اب اپنے آبائی اضلاع میں نگراں صوبائی مشیر اور وزراء اسکول کے استادوں اور استانیوں کو میل اور فیمیل گورنمنٹ اسکول ٹیچرز کی ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کی سیاست کو ایک مرتبہ پھر گرما رہے ہیں۔ اپنے مخالفین کو دور دراز اسٹیشنز پر بھیجا جا رہا ہے سیاسی انتقام کے طور پر، اور اپنوں کو نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اساتذہ کی ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کے سلسلے میں خیبر پختونخوا کی نگراں صوبائی کابینہ کی مزید سنہرے کارنامے بھی سامنے آ رہے ہیں جی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا سے یہ خبریں ہیں کہ سرکاری ملازمین کو عید سے قبل تنخواہیں ملیں گی یا نہیں، عید کے بعد ملیں گی۔ اس حوالے سے محکمہ خزانہ نے نگراں وزیر اعلیٰ کو تجاویز ارسال کی ہیں۔ محکمہ خزانہ خیبر پختونخوا نے نگراں وزیر اعلیٰ کو تجویز دی ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن دی جائے اور تنخواہیں عید کے بعد دی جائیں، جبکہ دوسری تجویز یہ ہے کہ گریڈ 16 تک کے ملازمین کو تنخواہیں عید سے قبل ادا کی جائیں اور پینشن وغیرہ عید کے بعد دی جائے۔ 32 ارب روپے کا تنخواہ کا خسارہ کا سامنا ہے، تنخواہ کی خسارہ کا سامنا ہے خیبر پختونخوا کو 32 ارب روپے کا، اور اب صوبائی حکومت کے ملازمین کو تنخواہیں دینے میں بھی شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے جو خبر تھی وہ ہم نے آپ سے شیئر کی۔ اس کے علاوہ جی وفاقی وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن نے 15 میں سے 8 ممبران پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل PMDC کو نوٹیفائی کر دیا ہے، جن کی مدت 4 سال ہوگی۔ PMDC ایکٹ 2022 کے تحت PMDC میں 15 ممبران ہوں گے، 8 وزیر اعظم کی صوابدید پر، جبکہ 5 ممبران میڈیکل ڈاکٹرز، 1 وکیل، 1 سابق ہائی کورٹ جج، 1 فلنتھراپسٹ اور 1 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ PMDC کے 15 ممبران میں ہوں گے شامل۔ اس کے علاوہ جی ڈاکٹرز کی ہڑتال تو آپ نے آئے روز پاکستان میں خبریں سنی ہوں گی، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس کی ہڑتال ہوتی ہے، ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال ہوتی ہے، اور اب برطانیہ UK میں بھی ڈاکٹرز کی ہڑتال ہو چکی ہے۔ برطانیہ کے پبلک ہیلتھ سروس کے زیر انتظام ڈاکٹرز نے تنخواہ اور کام کرنے کی صورتحال کے حوالے سے، ورکنگ کنڈیشنز کے حوالے سے 4 روزہ تاریخی ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ تنخواہ میں 35% اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں برطانیہ میں جونیئر ڈاکٹرز، جن کی ہڑتال کے باعث لاکھوں مریض صحت کی سہولیات اور علاج معالجے سے محروم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اے جی گل نہیں کہ ڈاکٹر صرف پاکستان بے ہی ہڑتال کر دن، برطانیہ بے، UK بے بھی ڈاکٹراں کر سٹی نے ہڑتال۔ اچھا جی اب آٹو سیلز کی بات کرتے ہیں، گاڑیوں کی بات کرتے ہیں، جنہیں لوگاں گڈیاں دشو کے انہاں دی ٹھرک بھی پوری کر کے نہ۔ پاکستان میں کاروں، جیپوں، پک اپ اور ٹرکس کی فروخت میں انتہائی کمی واقع ہوئی ہے گزشتہ چند ماہ کے دوران، اور اس کی وجوہات آپ جانتے ہیں، پاکستان کے معاشی صورتحال، ڈالر کی قیمت میں اضافہ اور IMF کا قرضہ اور دیگر مسائل۔ مارچ 2022 کے مقابلے میں مارچ 2023 میں 66% کمی واقع ہوئی ہے گاڑیوں کی فروخت میں۔ پاکستان میں مجموعی طور پر آٹو سیکٹر کی فروخت میں 47% کمی واقع ہوئی ہے رواں برس۔
ٹرکوں کی فروخت 46% کم ہوئی ہے، بسوں کی فروخت میں 80% کمی ہوئی ہے، ٹریکٹرز کی فروخت میں 50% کمی ہوئی ہے اور موٹر سائیکلوں کی فروخت میں 43% کمی واقع ہوئی ہے۔ آج کے ہل ٹاکس میں اتنا ہی۔ ہل ٹاکس دیکھنے کا، ہمیں پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے ہل ٹاکس میں مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ جیدے والے۔